اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل اجتماعی کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری تھی، اور اب تک جو ہم چیز پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر نظر کرنا چاہیے، اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے، اور اسی سے نتیجہ ہے، اسی میں نتیجہ ہے۔ ہمیں دوسرے کے عیوب پر نظر کرنا چاہیے۔ ہم جب دوسروں کے عیوب پر دیکھتے ہیں تو اس سے ہمارے عیوب ختم نہیں ہوتے ہیں۔ دوسروں کے عیوب دیکھیے عبرت کے لیے، بروں کو دیکھیے کہ ہمیں ایسا نہیں بننا ہے، سچوں کو دیکھیے کہ ہمیں ان کے ساتھ ہونا ہے اور ایسا بننا ہے۔ اگر کوئی ہمارے عیب کو بیان کرتا ہے تو ہمارا اچھا دوست ہے، اگر ہمارا دشمن بھی ہمارے عیب کو بیان کر رہا ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک ایسے عیب کی طرف جس تک ہماری نظر نہیں گئی تھی اس نے رہنمائی کی ہے۔ دیکھیے، زخم کے اوپر ہاتھ رکھنے والے تین قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، تین قسم کی نظریں ہوتی ہیں۔ ایک مکھی ہوتی ہے جو عیب پر بیٹھتی ہے، زخم پر بیٹھتی ہے، بیماری کو پھیلاتی ہے۔ ایک ماں ہوتی ہے، زخم کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے، گریہ کرتی ہے، روتی جاتی ہے۔ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو زخم پر ہاتھ رکھتا ہے، چیر پھاڑ بھی کرتا ہے، لیکن اس کی نیت علاج کی ہوتی ہے۔ تو بہترین نظر یہ ہے کہ ہم جو ہے معاشرے کے اوپر نظر کریں، ڈاکٹر والی، علاج والی، مکھی والی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو ہم غیبت کہتے ہیں، برائی پر بیٹھنا، برائی کو پھیلانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمدردی والی نظر بھی اچھی ہے، لیکن بہترین نظر یہ ہے کہ ہمدردی اگر علاج کے ساتھ ہو تو بہت بہتر ہے۔ ایک بچہ آتا ہے، اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، ماں بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا چچا کے پاس چلے جاؤ، ان کی سونار کی دکان ہے، یہ جواہر ہے، ہیرا ہے، یہ چیز ہے، اس کو بیچ دو تاکہ ہمارا گزارا ہو جائے۔ یہ بچہ آتا ہے چچا کے پاس، اس کو بیچنا چاہتا ہے، چچا اس کو دیکھتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے بیٹا یہ ابھی اپنے پاس رکھو، وقت ضرورت یہ چیز کام آئے گی، ابھی میں تمہاری ضرورت پوری کر دیتا ہوں، تم یہ کرو کہ کچھ دن میرا کام کر لو، کام بھی سیکھ جاؤ گے اور تمہارا گزارا بھی شروع ہو جائے گا۔ اب بچہ وہاں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ عرصے بعد جواہر کی پہچان اس کو ہو جاتی ہے، مہارت حاصل ہو جاتی ہے، گزارا بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک دن چچا کہتا ہے بیٹا جاؤ وہ جواہر جو تمہاری ماں نے دیا تھا بیچنے کے لیے اب لے آؤ، اب اس کو ہم بیچ دیتے ہیں، خرید لیتے ہیں۔ بیٹا گیا اور دوسرے دن آیا تو وہ نہیں لے کر آیا۔ چچا نے پوچھا بیٹا کیوں نہیں لے کر آئے؟ کہا چچا وہ تو بالکل جعلی تھا، نقلی تھا، اس کی تو کوئی ارزش ہی نہیں، قیمت ہی نہیں۔ کہا بیٹا جس دن تم پہلے دن آئے تھے اگر میں تمہیں یہ بتا دیتا کہ یہ جو تم لے کر آئے ہو اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، یہ نقلی ہے، تو تم میرے بارے میں کیا سوچتے؟ لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے میں نے کیا کیا کہ پہلے تمہاری خدمت کی، تمہیں کام سکھایا، تمہاری مشکل کو دور کیا، اب تم خود سمجھ گئے۔ تو روش اور طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کو کس طرح تربیت کرنا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کے پاس ایک بچے کو لایا جاتا ہے، ماں یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مٹھاس بہت کھاتا ہے۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے کل آ جانا، دوسرے دن آ جانا۔ دوسرے دن لے کر آئے، پیغمبر نے اس کو سمجھا دیا۔ ماں کہتی ہے آپ یہ جملے تو کل بھی کہہ سکتے تھے، کل بھی فرما سکتے تھے، نصیحت کر سکتے تھے۔ کہا اسی وقت میں نے کھجور کھائی ہوئی تھی، میں جب خود کھجور کھا رہا ہوں، مٹھاس کھا رہا ہوں، تو اس بچے کو کیسے روک سکتا ہوں؟ یہ بہت معمولی سی بات محسوس ہو رہی ہے، لیکن معمولی نہیں ہے کہ جب ہم اپنے اندر سے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے ہیں اس وقت تک ہم دوسرے کے اوپر اثر انداز بھی نہیں ہوتے ہیں، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ یا امام حسن امام حسین علیہ السلام اگر کسی کو غلط وضو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کو ٹوک نہیں رہے ہیں، وہ اس کو بلاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ آپ قضاوت کریں، فیصلہ کریں کہ ہم میں سے کس کا وضو زیادہ بہتر ہے۔ آپ دونوں اس کے سامنے وضو کر رہے ہیں، اس کو اپنے لیے بنا رہے ہیں کہ تم دیکھو، تم چیک کرو کہ ہمارا وضو کیسا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ آخر میں بوڑھا کہتا ہے بچوں تم دونوں کا وضو تو اچھا ہے اور وضو میرا ہی غلط تھا، الحمدللہ خدا کا شکر ہے۔ دیکھیے یہ سمجھانے کے اصول ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں اور ہم خود اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ ایک اسکول کے لوگ تھے جو اپنے بچوں کو لے کے جا رہے تھے تفریح کے لیے، ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ہم بچوں کو خدا سے آشنا کروانا چاہتے ہیں، ہم بچوں کو امام زمانہ سے آشنا کروانا چاہتے ہیں۔
تو ہم نے کیا کیا کہ کاغذات تقسیم کیے بچوں میں اور کہا کہ آپ لوگ اپنے وقت کے امام کو خط لکھیے۔ یہ ہم چاہ رہے تھے کہ بچے اپنے امام زمانہ کی طرف، خدا کی طرف متوجہ ہوں۔ معنویت یہی چیز ہے کہ ہم خدا کی طرف، حق کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ سب بچوں نے خط لکھے، جو عام طور پہ جس کی جو ضروریات تھی وہ لکھ دی۔ ان میں سے ایک بچے نے خط میں لکھا کہ ہمارے گھر کا فریج جو ہے جل گیا ہے، میری ماں جو ہے ہم یتیم ہو گئے ہیں، میری ماں پڑوس میں کام کرتی ہے اور ہماری وجہ سے وہ پڑوس سے برف مانگ کے لے کر آتی ہے اور یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ اب اس خط کو دیکھ کر تمام اساتذہ پریشان ہو گئے کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ کہا ہم سب مل کر جو ہے اس کے فریج کی تعمیر کر دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں ان کا جو اصل مالک تھا وہ آیا، استاد۔ اس نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہ یہ مسئلہ ہے، یہ خط بچے نے لکھا ہے، اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں۔ کہ کوئی بات نہیں، بچہ گھر پہنچے گا، اس سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے گھر میں نیا فریج پہنچا دیا جائے۔ دیکھیے بچے نے جو سچ بولا ہے اس کا نتیجہ فوراً آیا ہے۔ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ استادوں نے اس کی بات سن لی؟ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ استادوں کے ہیڈ ماسٹر نے ان کی بات سن لی؟ ہم کیوں یہ نہیں سمجھ رہے کہ امام زمانہ نے سن لیا؟ ہم کیوں نہیں سمجھ رہے کہ خدا بات سنتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔